بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ہیرکس اسکول. 11 ستمبر. پیارے بچوں، محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. بین الاقوامی دانشور محمد علی جناح کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پروفیسر اسٹینلے والبرگ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو نئی الگ مملکت قائم کر دیتے ہیں. محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے انجام دیے. 25 دسمبر 1876 کو وزیر منشن کراچی میں پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام محمد علی جناح بائی رکھا گیا. ان کے والد کا نام پونجا جناح تھا، والدہ کا نام نیٹھی بائی، اور ان کی 3 بہنیں جن کے نام فاطمہ جناح، مریم جناح اور شیری جناح تھا، اور 3 بھائی جن کے نام احمد علی، رحمت علی اور بندے علی تھا. محمد علی جناح کا شمار بہت ذہین مگر شرارتی طالب علموں میں ہوتا تھا. انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی میں گوگل داس پرائمری اسکول سے کیا. اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی. 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. 1852 میں محمد علی جناح برطانیہ کی گراہم شپنگ اینڈ ٹریننگ کمپنی سے منسلک ہو گئے، جو ان کے خاندان کاروبار سے گہرا تعلق رکھتے تھے. برطانیہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر ایمی بائی سے شادی کر لی، مگر یہ شادی تا دیر قائم نہ رہ سکی، اور ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی جناح کا انتقال ہو گیا. لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی. 1885 میں لندن سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی. اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی. اس کی ایک بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی. محمد علی نے انگریزوں کی مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی. اس کے بعد 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی، اور ساتھ بمبئی سے وکالت کا امتحان پاس کیا، اور نامی گرامی وکیلوں میں شامل ہو گئے. گاندھی جی کی ہندو پرست پالیسی نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا. 1913 میں محمد علی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں انہیں صدر منتخب کر لیا گیا. ہندوستان میں مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر ابھرنا شروع ہو گئی. سیاسی مصروفیات کی وجہ سے ان کی نجی زندگی بہت متاثر ہوئی. ایمی بائی کے بعد 1918 میں پارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی کی، جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام مریم جناح رکھا گیا، جن سے ان کی ایک بیٹی دینا بائی ہے. 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں سرشار ہو گئے. 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی. محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے دن رات جدوجہد کا آغاز کر دیا، اور 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کے ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا. لیکن اپنے مضبوط ارادوں اور بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر سامنے آیا. اس ساری کامیابی کا صحرا محمد علی جناح کے سر پر تھا، جنہیں اب ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح یا بابائے قوم کے نام سے جانتے ہیں. محمد علی 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے، لیکن اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کو جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا. ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا. آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے، اور وہاں کچھ دن آرام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے. قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی. بالآخر 11 ستمبر 1948 کو
یہ اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ ان کی نماز جنازہ رانا سید انیس حسن رضوی نے پڑھائی۔ بابائے قوم نے اپنے اقوال سے ہماری رہنمائی کی۔ پیارے بچوں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس قوم کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے ملک کا پرچم بلند رکھیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ پاکستان زندہ باد۔